اس دنیا میں اچھا بنے رہنے کی قیمت بہت بڑی ہے۔ یہاں سب کو خوش رکھتے رکھتے خود کو ہی مارنا پڑتا ہے، اور میں اب خود کو مارنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اسی لیے میں نے اچھا بننے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ ارے مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں نے بھی زندگی کا ایک لمبا عرصہ بہت شریف بن کر گزارا ہے۔ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا، ہر وقت مسکرا کر ملنا، اور سچ کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لینا۔ ہاں صحیح سن رہے ہیں کہ سچ کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لینا۔ میں نے یہ سب سیکھا تھا صرف اس لیے کہ میں اس بھیڑ کا حصہ لگوں جسے دنیا سمجھدار اور اچھا کہتی ہے، مگر میرے اندر کا انسان اس منافقت پر خاموش نہ رہ سکا۔ جب بھی میں نے کسی مزار پر قیمتی چادر کا ڈھیر دیکھا یا کسی عبادت گاہ کے باہر اگربتیوں کا دھواں اٹھتے دیکھا تو مجھے اپنے ہی محلے کی وہ سڑک یاد آ گئی جہاں ایک بوڑھا انسان سرد رات میں بنا کمبل کے سسک رہا تھا، اور ایک بچہ چند روپیوں کے لیے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مجھے کسی کی عقیدت سے کوئی بیل نہیں کسی کے طریقے پر کوئی اعتراض ہے، بلکہ میں اس سجاوٹ کے پیچھے چھپے ہوئے بھوک کو کیسے نظر انداز کر دوں۔ ہم پتھروں اور دیواروں کو تو خوشبو سے مہکا دیتے ہیں، لیکن اپنے ہی پاس بیٹھے ایک جیتے جاگتے انسان کی تکلیف کی بدبو ہمیں محسوس تک نہیں ہوتی۔ یہاں کا دستور بھی کتنا عجیب ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اب دکھ سکھ میں بھی موبائل فون ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کسی سڑک پر حادثہ ہو جائے تو لوگ بچانے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے ہیں، بلکہ اپنی جیب سے کیمرہ نکال کر ویڈیو بنانے لگتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ دیکھو دنیا کتنی خراب ہو گئی ہو تم۔ ہمدردی اب صرف سوشل میڈیا کے اسٹیٹس اور پوسٹ تک رہ گئی ہے۔ حقیقی زندگی میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو کچل کر آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ کسی بڑے امیر اور بااصل انسان کی ہزاروں خطائیں لوگ اور کوٹ ہنس کر معاف کر دیتی ہے، اور ایک مضمون لکھنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ اس ٹاپک پر لکھ دو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اس کی جھوٹ کو بھی حکمت عملی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کسی غریب یا سیدھے سادے انسان پر ایک چھوٹا سا الزام لگ جائے تو سب اس سے کنارہ اختیار کر لیتے ہیں، جیسے وہ کبھی ان کا تھا ہی نہیں۔ اس کی صفائی سننے والا تک کوئی نہیں ہوتا، نہ کورٹ، نہ عدالت، نہ پولیس۔ جب میں نے لوگوں کو اس ناانصافی پر تالی بجاتے اور طاقتوروں کے تلوے چاٹتے دیکھا تو میں ان کی اس خوشی میں شامل نہ ہو سکا۔ لوگ کہتے ہیں میرے خیالات بہت الگ ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جیسی چل رہی ہے اسے ویسے ہی چلنے دو نا، تم کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کیونکہ سچ کو دیکھ کر تڑپ اٹھنا اس بھیڑ کے لیے خطرناک ہی تو ہے، لیکن میں ان سوالوں کو اپنے اندر مرنے نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، اگر میں نے بھی غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا، تو آدمی مرنے کے بعد کچھ نہیں بولتا، آدمی مرنے کے بعد کچھ نہیں سوچتا۔ کچھ نہیں بولنے اور کچھ نہیں سوچنے سے آدمی مر جاتا ہے، تو مجھ میں اور ایک لاش میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سوال، یہ تڑپ ہی تو ہے جو مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ میں اب بھی زندہ ہوں۔ میں نے بہت وقت ان لوگوں کو اپنا بنانے میں گوا دیا جن کے دلوں میں میرے لیے کبھی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، جو چاہتے تھے کہ میں ان کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھل جاؤں، اپنی سوچ کو بیچ دوں، اپنی ضمیر کا سودا کر لوں۔ لیکن اب میں تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں۔ اگر اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، مظلوم کے حق میں سوچنا اور سچ بولنا ہی برائی ہے، اگر اس منافق معاشرے کے اصولوں کو نہ ماننا ہی جرم ہے،
تو ہاں، اب 100 بار ہاں، میں اپنی اس دنیا میں ان کی نظروں میں ایک خراب انسان ہی بھلا بہتر ہوں۔ کم سے کم مجھے سوتے وقت اپنے ضمیر کا تو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔